اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 10 اور یہ ہمارا لیسن نمبر 11 ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس تختی میں ہم جزم کسے کہتے ہیں اور جزم والے حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں یہ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور قلقلہ کیسے اور کب کیا جاتا ہے یہ بھی سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں جی۔ جزم والے حرف کو ساکن یا سکون والا حرف کہا جاتا ہے۔ اور جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور جزم کی علامت جو ہے یہ دیکھیے، جس طرح دال لکھا جاتا ہے بالکل اسی طرح ہی ہوتی ہے، تو پچھلے حرف کو اس حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ حمزہ، حمزہ زبر ا، یہاں پر یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو ہم نے اس کو حمزہ تلفظ کرنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ حمزہ، حمزہ زیر ای، ای، حمزہ، حمزہ پیش او، ا، ای، او، ایسے جھڑکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اوع، آ، اع، اوع۔ تو یہاں پر حمزہ اور عین کی آواز میں واضح فرق کریں گے۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، 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 اس۔ تو یہاں پر سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکالنی۔ زبان کی جو نوک ہے یہ سامنے والے دو دانت ان کے اندرونی کناروں سے لگتی ہے، تو سا، زال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں حرفوں پر سیٹی کی آواز بالکل نہیں آتی۔ اس، اس، اس۔ حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، 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 از۔ اور ان جس حرف پر جزم ہو حروف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف کو بھی ہم نے ہلانا نہیں ہے، جنبش نہیں دینی۔ جب حروف قلقلہ آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ حمزہ ضا زبر او، حمزہ ضا زیر ایل، حمزہ ضا پیش از، ال، ایل، از۔ یہاں پر بھی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز ضا پر بھی نہیں آتی۔ سا، زال اور ضا ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ حمزہ زا زبر از، تو یہاں پر سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، زا، سین اور صاد میں۔ حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 اس۔ حمزہ صاد زبر اص، اس کو صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور سیٹی کی طرح تیز آواز بھی اس پر نکلے گی۔ حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس،
اس اس حمزہ حا زبر اح اح حا کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے نکالیں گے اح حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اح 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 حمزہ ہا زبر آہ، تو یہاں پر بھاری آواز نکالیں گے حمزہ ہا زیر ایہ حمزہ ہا پیش اوہ آہ ایہ اوہ حمزہ تا زبر ات، اب تا کی آواز ہلانی نہیں ہے تا کی، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ات آخر میں یہ آواز نہیں ہوگی، آواز کو آخر میں بند کر لینا ہے حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 ات۔ اب یہ حروف قلقلہ میں سے پہلا حرف آ گیا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طو، با، جیم اور دال۔ جب ان 5 حروف میں سے کسی حرف پر بھی جزم آ جائے تو ہم نے ان حروف پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش دینا، ہلانا۔ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کو تھوڑا سا جنبش دے کر ہلا کر پڑھتے ہیں، اور اگر قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہوئے ان حرف پر جزم ہو تو ہم قلقلہ کریں گے، یا ہم ان حروف پر کسی حرف پر وقف کریں تو پھر بھی قلقلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ حرف آ رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھتے ہیں۔ حمزہ طو زبر آت، اب دیکھیں ہم نے آت آواز کو آخر میں تھوڑا سا ڈھیلا کیا ہے، جنبش دی ہے، ہلایا ہے، آت آت ایسی آواز کو بند نہیں کیا، آت، تو یہی قلقلہ ہے، آت آواز واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ حمزہ طو زیر ایت، طو کو موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حمزہ طو پیش اوت آت ایت اوت۔ حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 اک۔ اس کو نہیں ہلانا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، وہ بڑا قاف ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ حمزہ قوف زبر آق آق، یہ دیکھیں ہم نے جنبش دی ہے آواز کو، اسی طرح ہی پڑھنا ہے آپ نے، قلقلہ اسی طرح کرنا ہے، آق۔ حمزہ قوف زیر اق، موٹا بھی پڑھیں گے اس کو، حمزہ قوف پیش اوق آق ایق اوق۔ یہ ہم نے 2 حروف قلقلہ پڑھ لیے، تیسرا با رہا ہے یہ۔ حمزہ با زبر اب اب، آخر میں جنبش دی آواز کو، اب، کیونکہ با پر جزم ہے، با ساکن ہے تو با پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ حمزہ با زیر ایب حمزہ با پیش اوب اب ایب اوب۔ اگر آپ حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف بھی آ جائے اور قلقلہ نہ کریں گے تو یہ حروف سرے سے ادا ہی نہیں ہوں گے۔ جیسے یہ دیکھیے، ہم اگر آواز پر بند کریں تو حمزہ با زبر اب، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے حروف قلقلہ کو ادا کیا ہے یا نہیں، تو اس لیے ان پر جب جزم ہو تو قلقلہ ضرور کرتے ہیں۔ آب ایب اوب۔ حمزہ جیم زبر آج، یہ بھی حرف قلقلہ میں سے ہے، حمزہ جیم زیر ایج حمزہ جیم پیش اوج آج ایج اوج۔ اور دال بھی حروف قلقلہ جو 5 ہیں ان میں سے ہے دال، یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے۔ حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر عید حمزہ دال پیش اود اد عید اود۔ بس ان حرفوں پر ہی ہم نے قلقلہ کرنا ہے، 5، قوف، طو، با، جیم اور دال۔ اس کے علاوہ کسی حرف پر وقف کرتے ہوئے یا وہ حرف ساکن ہو تو ہم نے اس حرف کو ہلانا نہیں ہوتا۔ حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش
حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ ضاد زبر اض آخر میں ہلائیں گے نہیں حمزہ ضاد پیش اض حمزہ ضاد زیر اض 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 حمزہ غین زبر اغ اب اس کو بہت سارے احباب جو ہیں وہ ان حروف کو بھی ہلا رہے ہوتے ہیں آخر میں یعنی جنبش دے رہے ہوتے ہیں قلقلہ نہیں کریں گے ان پر حمزہ غین زیر اغ 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 اس طرح کی آواز نہیں اغ حمزہ غین پیش اغ 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 غین کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار 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 را ساکن ہو اور را سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را قرآن مجید میں باریک پڑھیں گے ہم ار 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 حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام حمزہ میم پیش ام ام حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او یہاں پر زیر نہیں لکھی ہوئی، اگر زیر واو سے پہلے آتی ہی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے او او حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای 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 تو یہاں پر بھی جو ہے پیش نہیں لکھی ہوئی یا ساکن سے پہلے، کیونکہ قرآن مجید میں پیش یا ساکن سے پہلے آتی ہی نہیں ہے تو اس لیے نورانی قاعدہ میں بھی یہاں نہیں لکھی ہوئی آئی ای۔ تو امید ہے کہ اس تختی کو آپ درست طور پر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، اس کی آپ پریکٹس کریں، حروف قلقلہ کی پریکٹس کریں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں پھر آپ ان پر قلقلہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔